یہ نظام صرف طاقتوروں کے نظام سے بغاوت فرض ہو چکی ہے۔ جج، فوجی اہلکار، طاقتور سیاستدان، پولیس اور امیرزادے سبھی شامل ہیں۔ وہ کون سا کوئی سابق چیف جسٹس تھا جس کے خلاف صرف احتجاج پر پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ یہ تصویر دیکھیں، ویسے تو یہ فیک تھی لیکن اب یہ حقیقت بن چکی ہے کیونکہ یہ خاتون رہا ہو گئی ہیں، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ لواحقین سے صلح ہو گئی ہے اور انہوں نے فی سبیل اللہ معاف کر دیا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ کسی طاقتور کو فی سبیل اللہ معاف کروا لیا گیا ہو، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ کشمالہ طارق کے بیٹے نے 4 نوجوانوں کو مارا، ان نوجوانوں کے گھر والوں سے بھی فی سبیل اللہ معافی حاصل کر لی گئی تھی۔ پھر سپریم کورٹ کے ایک جج کی بیٹی نے غریب نوجوان کو مار دیا تھا تو تب بھی صلح ہو گئی تھی اور ملزم کو ضمانت دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد اسلام آباد میں ایک نوجوان کو ایک شخص نے کچل کر ہلاک کیا تو پھر بھی پولیس کا عجیب رویہ سامنے آیا۔ نہ صرف کئی گھنٹوں تک اس کی لاش نہیں دی گئی خاندان کو، بلکہ لواحقین کے مطابق ملزم کو ضمانت قبل از گرفتاری کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ملزم کسی سیاستدان کا رشتہ دار تھا۔ اس سے پہلے جب ایک کرنل کی کم عمر بیٹی نے 40 سالہ شخص کو ہلاک کیا تو تب بھی فریقین کے درمیان صلح ہو گئی تھی اور ملزمہ کو ضمانت مل گئی تھی۔ یہ تو لواحقین نے معاف کر دیا تھا یا کروا دیا گیا تھا، لیکن حد تو یہ ہے کہ ایک ایم پی اے مجید خان اچکزئی کو ٹریفک سارجنٹ قتل کیس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود بری کر دیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ استغاثہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ گاڑی مجید خان اچکزئی چلا رہے تھے، جس کے باعث عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ یہ وہ انصاف کا لیول ہے جو اس حد تک گر چکا ہے کہ غریب کو انصاف ملنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اب ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں کہ جی فلاں پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچی ہے یا سندھی ہے، لیکن ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ غریب کسی بھی صوبے کا تھا، اس سے انصاف نہیں ملا۔ صرف یہی نہیں، ان واقعات میں جج، فوجی اہلکار، طاقتور سیاستدان، پولیس اور امیرزادے سبھی شامل ہیں جن میں سے کسی کو بھی سزا نہیں ملی۔ اصل میں نا ہماری ریاست طاقتوروں کے لیے ایک پارٹی کلب بن چکی ہے۔ وہ یہاں جرم کریں، وہ کرپشن کریں یا پھر وہ دنیا کی کوئی بھی غیر قانونی ایکٹیویٹی کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن ایک عام بندہ اشارہ بھی توڑ دے تو اسے سزا مل کر رہتی ہے، اور بڑا شخص بندہ بھی مار دے تو اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی اور اسے صلح ہو جاتی ہے۔ یہ ریاست اسے سزا دینے کے بجائے اس کی سہولت کار بن جاتی ہے۔ یہ نتاشا صاحبہ جو بری ہوئی ہیں، ان کی مثال ہی لے لیں، کیسے واردات کر کے معاف کروایا گیا ہے انہیں، کیونکہ وہ طاقتور تھیں، امیرزادی تھیں۔ ہم اگر فرض کر لیں کہ گھر والوں نے معاف کر دیا تو جو وہ نشہ کر کے گاڑی چلا رہی تھی، ریاست اپنی مدیریت میں کارروائی نہیں کر سکتی تھی کیا؟ آئی جی سنگھ کی جانب سے میڈیا کو اس بات کی تصدیق کی گئی تھی کہ ملزمہ کے خون کے نمونے میں سے آئس کی موجودگی ثابت ہوئی تھی، لیکن ریاست کیوں کارروائی کرے؟ وہ مرنے والا جو شخص تھا وہ کون سا کوئی سابق چیف جسٹس تھا جس کے خلاف صرف احتجاج پر پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں؟ وہ تو بیچارہ ایک پاپڑ اور چپس بیچنے والا تھا۔ یہاں حالات یہ ہے نا کہ نظام صرف طاقتور کے لیے، نظام انصاف بھی صرف طاقتور کے لیے، اور دوسری طرف یہاں کوئی غریب ہاتھ آ جائے تو اسے پکڑ کر اس میں اتنی مالیت کی منشیات ڈال دی جاتی ہے کہ جتنی اس کے پورے خاندان کے پاس دولت بھی نہ ہو، اور تو صرف احتجاج کرنے والے لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جاتے ہیں اور انہیں مہینوں اور سالوں تک غائب رکھا جاتا ہے۔ اس وقت ہر صوبے سے لوگ اٹھائے گئے ہوئے ہیں، لیکن نظام ان کو انصاف دینے کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ اس وقت یقین جانیں نظام سے بغاوت فرض ہو چکی ہے، اور اگر حق کے لیے آواز نہ اٹھائی گئی تو یہاں ہمارا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ عام لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں انصاف کبھی نہیں ملے گا، اور یہ نظام صرف طاقتوروں کے لیے ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور اصلاحات کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عام آدمی کو بھی انصاف ملنا شروع ہو جائے، یا پھر طاقتور طبقہ ہمیشہ اسی طرح اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے طاقت سے فائدہ اٹھاتا رہے گا؟ جواب ہے کہ ہو تو سب سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام متحد ہوں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ عوام کو سمجھنا ہوگا کہ اگر انہوں نے اس ناانصافی کے خلاف آواز نہ اٹھائی اور اس کے خلاف کھڑا نہ ہوئے تو ان کا جو مستقبل ہے وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آج کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو خدا نہ خواستہ کل ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تب ہمارے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اپنی فکر اگر نہ بھی کرے تو انسانیت اور اخلاقیات کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صرف اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ہی نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھائی جائے۔ میں پھر کہوں گا کہ اس ظلم کے خلاف اور نظام کی تبدیلی کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ چٹکی بجائی اور تبدیلی آ گئی یا ایک ہی دن میں سب بدل گیا۔
اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور لڑنا پڑتا ہے. اگر ہم سب مل کر آواز بلند کریں گے تو ایک دن ضرور آئے گا جب پاکستان میں طاقتور اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا اور ہر کسی کو برابری کے ساتھ انصاف ملے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سمجھا پایا ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.